ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا زبرم ذوق محبت نال ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ کوئی زبان ذکر محبوب دے کولو خاموش نہ رہے، کثرت نال بابا زبرم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ صدیق ہم چکا با عمر در طواف اوست، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شہادت حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ من تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ العصود فی اجامہا تجمی۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ ومن والہ، وعظم شانہ وجل ذکرہ وتم برہانہ وعز اسمہ دی۔ لا تعداد حمد و ثنا دے بعد جو خالق کائنات مالک شش جہات، درود لا محدود حضور سرور سربراہ، حامیے بے کسا، سیاہ لا بقا، دانائے کل فخر رسول، معصوم آمنہ، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم دے دربار گہربار دے اندر مؤدبانہ عاجزانہ غلامانہ عطیہ درود و سلام عرض کرم دے بعد آئی بابرکت محفل جس کا عنوان ذکر سید الشہداء، سلطان کرب و بلا، تاجدار کرب و بلا، نواب کرب و بلا، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دے عظیم ذکر دی محفل جس کی صدارت حضور سیدی و سندی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ امیر اہل سنت پروردہ آغوش ولایت الحاج حضور صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب، زیب سجادہ آستان عالیہ پیر بارو شریف، دیگر علماء ذیبقار، عوام اہل سنت، رب ذوالجلال دا لا تعداد احسان عظیم ہے جس مالک کائنات نے پروردگار عالم نے اس بابرکت محفل آمن دی توفیق خاص عطا فرمائی۔ حضور سید الشہداء نے سانی قید ہجری جمعۃ المبارک میدان کرب و بلا دے اندر دین اسلام دی خاطر، قرآن دی خاطر، ذکر مصطفیٰ دی خاطر اپنے 71 رفقا دیاں قربانیاں رب دی بارگاہ پیش کی دیاں۔
بالآخر اپنی عظیم قربانی جبین نیاز جھکا کے حالت سیدت اللہ کی بارگاہ چ التجا کر دیں اللہم ردن بے قضائکا و تسلیما لامرکا و صبرا علی بلائکا. یا اللہ میں تیری تقدیر تے راضی ہاں، تیرے امر تے راضی ہاں. تیرے امر نو میں امام حسین نے منیا اور ہر مصیبت ہوتے میں جزا فضا نہیں کیتی، سینے تے تماچے نہیں مارے. جب علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے، آنو محمد دا لاشا اٹھایا ہے، میری زبان سے جاری ہے الحمدللہ علی کل حال. میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیا، اللہ تو گواہ ہو. میں 71 افراد تیری بارگاہ جو پیش کی تھی، تو رب راضی ہے یا کوئی نہ؟ مالک کے کہنا جواب چشا فرمان حسین میں بھی راضی ہوں. قیامت تک جس نماز میں رب دی توحید دا ذکر ہو سی، ثنا ہو سی، سورۃ فاتحہ ہو سی، اس اختتام اگر میں رب تیرا ذکر نہ کراوا، میں رب ذوالجلال دی ذات بیان نہ دین اسلام دی خاطر، عظمت قرآن دی خاطر آپ نے عظیم قربانیاں پیش فرمائی. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمام ادیان واسطے یہ دین اسلام ناصح ہے. میرے آقا دی آمد دے بعد ہن نبوت دا دروازہ اور رسالت دا دروازہ بند. اللہ دی حبیب آخری نبی، کتاب آخری، امت آخری. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. رب ذوالجلال نے اسلام دی بنیاد 5 رکناں تے رکھی ہے، 5 چیزاں تے رکھی. اول توحید باللہ و رسالت بالرسول، کلمہ شہادتین، شہادت باللہ و شہادت بالرسول. یہ اساس، یہ بنیاد. رب ذوالجلال دی ذات تے ایمان نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے ایمان نہیں، پھر کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اسلام دا پہلا رکن ہے. اس کا تعلق انسان دے نال، عقیدے دے نال ہے. نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 گانا نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 ماہ رمضان دے روزے. اور نمبر 5 حج بیت اللہ شریف. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز ادا فرمائی، نماز ادا کر کے کائنات کو بیان فرمایا. میرے آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، عید نماز ادا کرو جی میں محمد مصطفیٰ دی ذات نو ویکھو، جی میں نماز ادا کرنا قیام میں رکوع ہے سجدہ. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری ہی حیات جو 4 عمرہ شریف اور 1 حج مبارک فرمایا. اسلام کے اندر اس کو حجۃ الوداع نال تعبیر کیتا گیا. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ دے کولوں، ایران مدہ بیر علی دے کولوں، ذوالحلیفہ دے کولوں آپ کے نال ازواج مطہرات، اصحاب مصطفیٰ، جمع کثیر اللہ دے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج واسطے تشریف لائے. حج دا عظیم رکن ہے وقوف عرفات. 9 ذی الحج نو میدان عرفات تے ٹھہرنا اے حج دا عظیم رکن. جمعہ دا دن ہے 9 ذی الحج یوم عرفات، حجۃ الوداع دا موقع ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. حجۃ الوداع دا آخری خطبہ قصبہ نامی اونٹ نہیں ہے. اللہ دے پاک حبیب اس نے سوار ہے، صحابہ کرام دا مجمع سامنے. اللہ کے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انی تارک فیکم الثقلین. اے میری جماعت میں تواڈے وچ 2 بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں.
ثقلین تسنیہ ہے، دو بھاری چیزیں، مختلف طرق دے نال حدیث پاک کے روایات مختلف دے نال، سند دے حوالے نال، الفاظ دے حوالے نال جدا جدا حدیث پاک، مائن اخذتم لن تضلوا من بعدی، ایک روایت ہے کہ اللہ دے پاک ابھی فرمانا اگر اس نے پکڑ لے سو میرے بعد کدے گمراہ نہ ہو۔ سرکار جانتے ہیں میرے بعد بڑے فتنے برپا ہو سکتے، ہر بندہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے آکسی میں سچا، میں سچا، میں قرآن دے نال ہوں، میں نبی دی عظمت دے نال ہوں، میں صحابہ کرام دے نال ہوں، آل مصطفیٰ دے نال۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تھوڑے وچ دو بھاری چیزاں اعلیٰ چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، انہاں دعا کے وچوں ایک چیز دوسرے کو افضل ہے، اعظم ہے، اعلیٰ۔ اولہما کتاب اللہ، اللہ کے پاک نبی فرمایا اے میرے غلامو میں تھوڑے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، نمبر ایک کتاب اللہ، فیہ ہدی والنور، اس کتاب کی ہدایت بھی ہے اور کتاب نور بھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ قرآن ہادی ہے، ہدن بمانا ہادیہ مصدر اور مبنی للفاعل ہے، کہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، قرآن فیہ ہدی والنور۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن ایک ہدایت بھی ہے اور قرآن نور بھی ہے۔ قرآن نور ہے جس قلب کے اطہر تے نازل ہویا وہ بشر ہے، فرمایا قرآن بھی نور ہے جس ذات تے نازل ہویا وہ بھی نور علی نور۔ اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہوا حبل ممدود من السماء الی الارض، قرآن ایک رسی ہے رب ذوالجلال نے آسمان دے کولو زمین دی طرف اس نو لٹکایا ہے، جڑا قرآن دی اس رسی نو تھام لئی سی ظلمات دے کولو، تاریکیاں دے کولو، گمراہیاں دے کولو، شرک کفر بدعت اور ضلالت دے کولو، اور نکل کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے نور علی نور دے مقام تے پہنچ۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا ثانی ہے وہ اطراتی، میں تہاڈے اندر دوسری دو چیز اپنی اہل بیت اطرت اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، میں تمہیں نصیحت کرنا، وصیت کرنا، میرے وصال دے بعد میری اولاد نو تانے نہ مریا، میرے وصال مقدس دے بعد میری اولاد نو برا بلا نہ کیا، میں رب ذوالجلال دے پاک نبی فرماتے ہیں میں تمہیں رب کو ڈرائینا، میں تمہارے اندر دو چیزاں باری چھوڑ کے جا رہی ہوں، توجہ ہے، نمبر ایک رب دا قرآن اور نمبر دو آل مصطفیٰ۔ آج ہر بندہ اپنے اپنے ممبر، اپنی مسجد، اپنے گھر، اپنے بازار کے اندر دعویٰ کرتا ہے میں سچا، میں ناجی جماعت ہوں، اس امت 73 فرقے بننے ہیں، 72 جہنم میں اور ایک جنت ہے۔ ہر بندہ آتا ہے میں بہشتی ہوں، میں جنتی ہوں، اس آدمی کا اعتبار نہیں، اگر زبان مصطفیٰ کا اعتبار ہے، ذات مصطفیٰ نے بیان فرمایا جس جماعت کے کو دو چیزوں سے ایک رب دا قرآن اور دوسری آل مصطفیٰ دا دامن، جن کے دل وچ آل مصطفیٰ دا پیار ہو سی وہ یقیناً ناجی جماعت۔ بھائیو عقلاً چار احتمال بنتے ہیں، نمبر ایک وہ جماعت جس کو فقط قرآن ہے، نبی دی آل دا دامن نہیں، دن بھی قرآن، رات بھی قرآن، شیخ القرآن، ہر جگہ تے قرآن دی تلاوت، بڑا سونا قرآن پڑھے، نمبر ایک وہ جماعت۔ نمبر دو دوسری جماعت جس کو فقط آل دا دامن ہے، وہ بھی جھوٹا سچا نہیں، جس کو قرآن نہیں، فقط نبی
نبی دی آل دا دامن دن رات ذکر کرنے کیا ہے پاک کرنے پلید ہیں کیڑی حالت ہے کوئی پتہ نہیں نمبر 3 او جماعت جس کو نہ قرآن ہے نہ نبی دی آل دا دامن اقلن چوتھا اعتماد ہے او جماعت جس کو رب دا قرآن بھی ہے تے آل مصطفیٰ دا دامن عقل سلیم کے اندر 4 اعتماد وارد ہوتے ہیں 3 اعتماد جتھے نا او حق تے نہیں جن کو فقط قرآن نے نبی دی آل دا دامن نہیں جس کو نبی دی آل دا دامن ہے لیکن قرآن نہیں نمبر 3 جس کو نہ قرآن ہے نہ نبی دی آل دا دامن ہے ناجی جماعت کون ہے سواد اعظم کون ہے صراط مستقیم تے کون ہے جس دے ایک دامن ہے رب دا قرآن ہوئے دوسرے دامن ہے آل مصطفیٰ دا پیار ناجی جماعت میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دے وہ جماعت جس دے ہاتھ ہے رب دا قرآن بھی ہے جس جماعت کے حافظ قرآن 2 سال دا 12 سال دا 14 سال دا حافظ قرآن ہوئے اس دے دل لچ بغض علی نہ ہوئے اس دے دل لچ بغض امام حسین دا نہ ہوئے امام حسن دی ذات دا نہ ہوئے اور ناجی جماعت ہے جس جماعت کو رب دا قرآن بھی ہے تے آل مصطفیٰ دا دامن بھی ہر انسان آتا ہے میں سچا ہوں میرا قول میرا فعل میرا کردار ہر شاید قرآن دے موافق تیری میری زبان تے اعتبار نہیں شاید جھوٹ ہو گئے اور دروازہ مصطفیٰ تے چلنے میرے آقا قرآن کے انتظام دے ہر بندہ دے میری نماز قرآن دے موافق میرا روزہ میری حج میری زکات داڑھی پگڑی مصلی امامت میری ہر شاید قرآن دے موافق ہے میں قرآن دے نام جنہا قرآن دے نالے وہ ہدایت والا ہے اور دروازہ مصطفیٰ سے چلو آقا آپ بیان کرو قرآن کے نام توجہ ہے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دینا علی جن مال قرآن ہے قرآن و مال علی لن یتفرقا حتی یاردا حوض کوثر اللہ کے حبیب فرما دینا قرآن ہے علی دے نام علی ہے قرآن دے نال لن یتفرقا ادو میں جدا نہیں ہونے حتی یاردا حوض کوثر ادو میں بارد حسن حوض کوثر تے آمنہ دے لال دی بارگاہ ہے ظاہر کی ہو جا تیری میری زبان دے اعتبار نہیں زبانی مصطفیٰ دے اعتبار ہے جتھے علی ہے اتھائی رب دا قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کربلا کے شاہ حسین حق اور ناجی جماعت کون ہے سواد اعظم صراط مستقیم تے چلن والے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جس کو رب دا قرآن بھی ہے اور آل مصطفیٰ دا پیار والا دامن بھی موجود پوری کائنات مشرق مغرب شمال و جنوب چکر لاؤ دیکھو ہر جماعت میں پڑھو الحمدللہ اے اولیاء کاملین والی عظیم جماعت ہے جس سے کو رب دا قرآن بھی ہے تے آل مصطفیٰ دا دامن بھی موجود جس سے دونوں چیزیں موجود ہو سکیں کلا قرآن ہے تب بھی ہدایت نہیں کلی نبی دیال دا دامن ہے تب بھی ہدایت نہیں ہدایت کدوں ہے علی جن مال قرآن ہے قرآن و مال علی علی جن مال حق ہے والحق و مال علی علی حق دے نالے حق علی دے نالے قرآن علی دے نالے اور مولا علی شر خدا اے پاک قرآن دے نالے دعا جدا نہیں ہونا دمیں مل کے حوض کوثر تے جا کے اللہ دے پاک محبوب دی بارگاہ حاضر ہو سن ناجی جماعت الحمدللہ اے اہل سنت و جماعت ہے جس سے رب دا قرآن بھی ہے تے اور پاک محبوب دی آل دا دامن بھی موجود میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دی آل اور قرآن
انہاں دا کتنا جوڑ. سیدنا مولا علی شرف خدا فرمانا واللہ علمت ای آیت نازلت فی اللیل والنہار فی سفر او حضر. میں علی نو رب دی قسم ہے میں قرآن دی ہر ایت جاننا جڑی گھر نازل ہوئی ہے جڑی سفر وچ نازل ہوئی جڑی میدانی علاقے جڑی حالت اقامت کے حالت حضر کے حالت سفر کے. میں مولا علی شرف خدا اللہ دے پاک نبی دے پاک غلام فرما دے میں قرآن دی ہر ایت جاننا الحمد للہ تو لگ کے والناس دی سین تک میں قرآن دی ہر ایت جاننا کدوں نازل ہوئی او دا سیاق کے ہے شان نزول کے ہے. علی جن مال قرآن ہے قرآن و مال علی جتھے علی ہے اتھائیں رب دا قرآن ہے جتھے پاک قرآن ہے اتھائیں مولا علی شرف خدا دی پاک. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما انا مدینۃ العلم و علی بابها انا دار الحکمت و علی بابها. میں علم دا شہر ہاں میرا علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت دا گھر ہاں میرا علی اس کا دروازہ ہے. عربی کے اندر مدینہ آدمی شہر نا آدمی بازار بنے آ کے دروازہ لا دے دروازہ لگن دے نال شہر بن گئی سی. یہ جنگ شہر کتنے ہزار مکانات تے مشتمل ہے. مکانات بنے تو پھر جا کے شہر بنتا ہے اور مکان یہ فقط دروازے نال نہیں بنتا. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها من اراد العلم فلیأت بالباب. اللہ دے پاک ابھی فرماتے ہیں میں ہے علم دا شہر. اس کی بنیاد سیدنا ابو بکر صدیق دی پاک دا خلیفہ بلا فصل محرم راز آپ دی بے بنا خصوصیات آپ دی صحابیت نص قطعی قرآن نال ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی پوتا بھی صحابی چار پشتہ جنہیاں صحابیت تو سیدنا صدیق اکبر دی پاک دار صحابیت نگر نگر گلی گلی نگر نگر سارے بولو گلی گلی نگر نگر تاجدار صداقت ہاتھ اٹھا کے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل تاجدار صداقت یار غار گلی گلی نگر نگر علماء اہل سنت. آنا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها. میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں علم دا شہر ہاں. اس کی بنیاد میرا یار ابو بکر صدیق دی ذات. اسلام اس کی بنیاد حضور سیدنا اصدق الصادقین امام المتقین امین المؤمنین خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ. عمارت کھلوندی بنیاد دے ہوتے اگر تلے ریت دی بنیاد ہوئے تے لنٹر نہیں پمدے. اگر بنیاد کمزور ہوئے تے لنٹر ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری نہیں بن دے. اسلام اتھو تک نہیں مشرق تو لگ کے مغرب تائیں مغرب تو لگ کے شمال تائیں جنوب تائیں تحت سرا تو لگ کے عرش اولا تک اسلام کا جھنڈا بلند ہے. وہ عظیم عمارت دی رب نے بنیاد بنائی ہے تو صدیق اکبر دی پاک ذات. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا رب نے جو میرے سینے چ ڈالے علم حکمت تقوی پرہیزگاری ہے دانائی ہے جو کچھ ہے میں اللہ کے پاک ابھی بنے سوائے نبوت دے ہر شے ابو بکر صدیق دے سینے ڈال دیتی. جیسا سینہ مصطفیٰ دے نال ملے اللہ دے پاک ابھی فرماتے ہیں سارے دروازے بند کر دی ہے
لیکن میرے یار صدیق اکبر کا دروازہ نہیں بند کرنا. ہر صبح ہر شام دروازہ مصطفیٰ تے اللہ دے پاک نبی تشریف لے کے آویں. سرکار بندن ابو بکر اساسہا, میرے اسلام کی بنیاد, میرے دین کی بنیاد اس روئے کائنات جو رب بنایا تو صدیق اکبر دی بات ذات رو بنایا. جہی صحابیت نصر قطعی نال ثابت. جڑا انکار کرے قرآن دی آیت دا انکار ہے, جڑا قرآن دی آیت دا انکار کرے دائرہ اسلام کو کھارے. آقا نبی کے مصطفیٰ فرمانے و عمر ہی تانوہا, میرا عمر اس دیا دیواراں ہیں, دیواراں کمزور ہو گئے پھر بھی عمارت کمزور ہے. او سیدنا عمر بن خطاب, میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لا کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر بالفرض والمحال روئے کائنات جناب میرے بعد کہنو نبی بنا کے بھیجی ہاں کہ نتھو خیرہ کانا دجال اے نہ بھی ہاں, اگر بالفرض کوئی آویا تو عمر بن خطاب دی بات بتا. میرے آقا مدن عمر سراج اہل جنہ, میرا عمر جنت والیاں دا چراغ ہے. میرا عمر جنت والیاں دا چراغ ہے. بہشت ستے زمین اور ستے آسمانوں دے سامنے رکھو. یہ جی میں کھلے میدان دے وچ خیمہ ہوئے, اے زمین نو سورج روشن کرتا ہے, چند روشن کرتا ہے. ستے زمین اور ستے آسمانوں دے سامنے اس طرح ہیں. بہشت سورج نہ روشن نہیں, ستارے نہ روشن نہیں, بہشت روشن ہے سیدنا عمر بن خطاب دے پاک چہرے دے نور دے نال. اے تا غلامہ دے نور دا کمال ہے, پھر آمنہ دے لال دے نور دا کتنا کمال ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. پوری بہشت اگر روشن ہو رہی ہے عمر بن خطاب دے چہرے والے نور دے نال روشن ہو رہی ہے, اے تا محبوب دے عظیم غلامہ دا شان ہے, پھر سیدنا پاک محمد مصطفیٰ دا کتنا کمال ہے. میرے پاک نبی دے تیسرے یار سیدنا عثمان بن عفان. تا میدان معاشر میرا رب نبی دے جوان یارن و شان عطا کرس. میدان معاشر آپ دا لقب ذوالنورین, علماء کو تساں وجوہاں سنیاں. میرے آقا دیاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ دے حق دے مبارک چاہیے, اس واسطے آپ نو ذوالنورین آ گئے. کہ دی ایک وجہ ہور بھی گئی. کل میدان معاشر جو لگ سی نا پل صراط دے اولے کنارے تے رب ذوالجلال حضرت عثمان بن عفان نو کھڑے کر سی. آپ دی ایک بغلی جو نور نکل سی جڑا پل صراط نو روشن کر سی. تو کوئی ایک میل نہیں, 2 میل نہیں, پل صراط دا پینڈا 15,000 سال دی مسافت, 5,000 سال جھکائی, 5,000 سال اونچائی, 5,000 سال میدانی سفر. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں رب میرے عثمان نو اے شان عطا کر سی, اولے مقام تے کھڑی ہو سن, بغلی جو ایک نور نکل سی, اے پوری پل صراط نو روشن کر سی. دوسری بغلی تے نور نکل سی جڑا پوری کائنات نو میدان معاشر میں جتنے اولین و آخرین جمع ہو سی اس کو روشن کر سی. میرے آقا دے چوتھے یار مولا علی شیر خدا. سرکار نے مولا علی نو دین اسلام میں ایک کسوٹی بنایا. توجہ ہے, گھر دے میں سونا پیو میں پتہ نہیں لگتا ہے کھرا ہے جب کھوٹا ہے. کتنا ملاپ اس دے میں کہ کچھ ہے. عورت ماں سنارے کو لو سراف کو لے گئی. سراف میں بریک دے سونا کھرا ہے جب کھوٹا ہے. اور سراف دے کلوے کو دیئے کسوٹی, اس کسوٹی چلیں ہے پتہ لگتا ہے کھرا ہے یا کھوٹا ہے. مولا علی دین اسلام میں کسوٹی ہے. کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. لا یحب علی الا مؤمن, لا یبغض علی الا منافق. مولا علی دا دل وچ پیار ہے تو مومن ہے. اگر مولا علی دا ویر ہے دشمنی ہے, مولا علی دے نا تو چلن والا ہے وہ منافق ہے. ظاہر کی ہو جائے اسلام میں کیا مومن کے منافق دی پہچان نماز نال نہیں, روزے نال نہیں, حج و زکات نال نہیں, داڑھی پگڑی مصلی ایمان
مومن ابو بکر اساس ہوگا میرے اسلام کی بنیاد میرا ابو بکر صدیق عمر ہیتا نوحا ایک دیوارہ میرا عمر بن خطاب عثمان و سقف ہوہا ایک چھت میرا عثمان بن عفان خزانہ اندر موجود ہے بنیاد بھی ہے باہروں دیوارہ بھی ہے اتنے چھت بھی ہے ان خزانے نے اس مکان جو محل جو لگنا ہے طریقہ کے وعلی جن بابو ہا او دا دروازہ تا سجدنا مولا علی شرح خدا دی پاک من اراد العلم فلیاتے بالباب تینو قرآن دا علم حاصل کرنا چاہتا ہے علم تفسیر علم حدیث اس نے رموز اس نے اسرار فلیات بالباب اس دروازے پہ آوے پہلے دروازے کی چوکھٹ نو بوسا دے دے اس کا پیار اپنے سینے جماوے پھر قرآن دا علم رب ذوالجلال اس نو عطا کر دے سن علم دے دین دی او بنیاد پاک صدیق ہے او دی دیوارہ عمر بن خطاب ہے او دی چھت عثمان بن عفان ہے او دا دروازہ تا مولا علی شرح خدا دی پاک تو میں ایک اور حدیث سناؤں اگر میرے پاک نبی دا فرمان سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہے بابا دے بلندہ سبحان ان علی جن رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت حدیث پاک سیدنا مولا علی شرح خدا کو روایت اس حدیث سے کوئی شک ہو سی کچھ اب میرے نبی دے علم دے شہر دے دروازہ مولا علی قال النبی علیہ السلام ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم صلاة و زکاة و صوما و حجا من ابغض من احد لم يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زکاة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں مولا علی جو کو روایت ہے زبان مولا علی دی فرمان میرے پاک نبی دا اور شان پاک محبوب دے چار یارہ ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر میرے رب نے توڑے ہوتے فرض کیتا ہے ابو بکر صدیق دی محبت عمر بن خطاب دی سیدنا عثمان بن عفان دی سیدنا مولا علی مرتضی دی کما افترض علیکم الصلاة والصوم والزکاة والحج جی میں رب نے توڑے ہوتے نماز روزہ حج زکاة رب نے فرض کی ہے انہیں پاک یاراں دا پیار بھی رب نے توڑے ہوتے فرض کی جنہیں نماز فرض ہے انہیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت فرض ہے جنہیں روزہ فرض ہے انہیں سیدنا عمر بن خطاب دا پیار فرض ہے جنہیں حج فرض ہے انہیں سیدنا عثمان غنی مولا علی دا پیار توڑے ہوتے فرض ہے اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں من ابغض من احد انہاں چوں یاراں دے وچوں جیڑا بندہ کہیں ایک نال بغض رکھ سی او دے دل وچ صدیق اکبر دا بغض ہو سی یا عمر بن خطاب دا یا سیدنا عثمان بن عفان یا مولا علی دا انہاں چوں یاراں چوں کہیں ایک دا بغض ہو سی میرا رب نہ دی نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے نہ زکاة قبول کرتا ہے دین اسلام میں بنیاد حب پاک مصطفیٰ ہے نبی دے یاراں دے نال پیار ہے اگر نبی دے یاراں نال پیار ہے پھر
نماز بھی قابل قبول ہے، روزہ بھی قابل قبول ہے، حج بھی قابل قبول ہے، زکات بھی قابل قبول ہے۔ اگر ہر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کراونا چاہنا ہے تو پہلے نبی کے یاراں نال پیار کرنا تیرا کام ہے، اور ہر عبادت کو قبول کرنا رب ذوالجلال کی عبادت ہے۔ میں آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی کیوں مال قرآن، قرآن و مال علی، مولا علی قرآن دے نال قرآن۔ توجہ ہے؟ اگر جناب دی توجہ ہے تو میں ایک عرض کراں، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے شہر دے دروازہ مولا علی، ذرا آپ دا علم ہوئے، آپ فرماتے ہیں رب نے مینوں علم دیتا ہے پاک محبوب دے دروازے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کی حبیب کتاب سکھاون واسطے، حکمت سکھاون واسطے کہنا آتے چاہے۔ میں علی پاک محبوب دے دروازے تے بیٹھ کے آقا دے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا، قرآن دا کتنا علم۔ آپ فرماتے ہیں قرآن دی 114 سورت ہے، پہلی سورت فاتحہ ہے، ام القرآن، اساس سورت فاتحہ، 7 مثانی 7 آیتاں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کی پہلی سورت کی تفسیر لکھا 70 اٹھ کتاباں نہ لڑی سی، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 70۔ عموماً ایک طاقتور اٹھ 10 من کا وزن اٹھا نہیں سی، 70 نو 10 نال ضرب دیو 700 من بنتا۔ یہ تو دروازہ ہے مصطفیٰ، علم دے شہر دے دروازے دا کمال ہے، پھر ذات مصطفیٰ دا کتنا کمال ہے۔ جائے پاک نبی دے دامن کے بیٹھ کے جو زانو ہو کے اللہ دی حبیب کو علم حاصل کیتا ہے، اس مولا علی شرح خدا دا کمال ہے۔ پورا قرآن نہیں، نصف قرآن نہیں، سلوس نہیں، ربو نہیں، سدوس نہیں، سمون نہیں، فقط قرآن دے 6666 آیات بجنات جو فقط 7 آیتاں دی اگر مولا علی تفسیر لکھن 70 اٹھ کتاباں دا لڑی وے، اے تا پاک محبوب دے دروازے تکمن والے مولا علی دا کمال ہے، تے پھر محمد مصطفیٰ دے دا کتنا کمال ہے۔ جامع مسجد سیدنا عمر حضرت مولا علی شرح خدا جلوہ فروز ہے۔ منافقین نے علم مصطفیٰ تے تانا مارے، آپ نے چہرے تے جلال آ بھی گئے۔ فرماتے ہیں بدبختو سلونی اما دون العرش، آج میں علی کو عرش کی گلاں بھی پوچھو، فاشتہ در کنار میں علی کو عرش کی گلاں پوچھو، آنا مدینہ تو العلم و علی بابوہا، یہ تو علم دے شہر دے دروازے دا کمال ہے۔ ایک بندہ کھڑو ہے حضور آج آپ نے منہ بڑا دعویٰ کیتا ہے، فرش تو لگ کے عرش تھی میں علی کو پوچھو اے علم آیا کتوں ہے، تو سائیں علم کتوں پڑے گئے؟ آپ فرماتے ہیں بھائی بڑا سونا سوال کیتا ہے، سونا جواب۔ میں کعبے کے اندر اپنی آنکھ کھولی کے میرے آقا آ کے میں نے پہلا غسل دیتا ہے، نالی فرمایا علی آج میں تینوں پہلا غسل دے رہی ہوں، ایک وقت سی اے علی تو میں نے آخری غسل دے۔ سرکار کا میں وعدہ پورا کیتا ہے، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دا آخری وقت ہے، وصال پاک کمال ہے، میں علی نے پاک محبوب کو آخری غسل دے، کفن مقدس پہنایا، میں جو بیٹھے ہیں میرے آقا دے آبرووں تے پانی دے چند قطرے، غسل دے بعد بس میں علی گھٹنے دیکھیں جا اپنا منہ ان آبرووں تے لایا ہے، چوسن کی دیر آئی بس حال کی تو تلے گزرے ہے، علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین جہائی رب ذوالجلال نے میرے سینے دے سامنے منور کر دیا۔ میرے آقا کے جسم اطہر نال چند لمحات خارج جو پانی آیا ہے
پانی آیا چند لمحات میرے آقا دے جسم اطہر نال ملے ہے یہ تو اس پانی دا کمال ہے میرے آقا دے لعاب دہن دا کتنا کمال ہو سکتا چند لمحات آ کے آپ روح مصطفیٰ نال صحبت نصیب ہوئی جائے سیدنا مولا علی شرف خدا نے بوسا لی جائے انہوں چوس جائے علم آگی جائے حسنین کریمین دی عظمت کروڑا سلام انہا پاک محبوب دا لعاب دان چوسیا بھی ہے اور میدان کربلا جو پیاس نہیں لگی ایک کمال آئی کہ پاک محبوب دے لعاب دان دا کمال انگلی تے نکال کے پانی جو ملا کے نہیں دیتا توجہ ہے اللہ نے پاک محبوب نے اپنے حسنین کریمین انگلی تے نکالتے نہیں کائش ہے چبا کے نہیں خارج لسانہ داخل فی فم الحسن والحسین شہزادے نے اٹھایا ہے سینے نال ملایا ہے منہ نال منہ ملا کے اپنی زبان نکالیے پاک امام حسن امام حسین نے پاک کو مبارک داخل فرمائیے یمسہو کا یمس تمرہ یہ میں چھوٹا بچہ کھجور دا دانا جو سکندہ ہے اے شہزادے کرے پاک نبی دا لعاب ہی ہے جو سکندہ علی جن مال قرآن ہے قرآن و مال علی یہ میں مولا علی قرآن دے نالے انہیں مولا علی دی اولاد بھی تو جو ہے آسمان تو 4 کتاب ہوتی ہیں تورات انجیل زبور اور قرآن ساریاں برحق ہیں کوئی شک آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں اللہ دی ذات ایمان رکھنا ملائکات ساریاں کتابات کتب جمع کتاب دی لیکن بھائیو بنیادی تائے فرق ہیں ساریاں کتاباں برحق ہیں لیکن تورات انجیل زبور ایک پاس ہے رب دا سونا قرآن ایک پاس پہلا فرق ہے تورات انجیل زبور دفعاتاً واحداتاً ہی مرتبہ لکھیاں لکھائیاں آسمان تو آئیں لیکن قرآن ہکے مرتبہ لکھیاں لکھایا نہیں آیا میرے پاک نبی مکے چن قرآن مکے چایا ہے سرکار مدینے چن قرآن میرے آقا غار چن قرآن غار چایا ہے سرکار میدان بدر چن قرآن میدان بدر چایا ہے اللہ دے پاک نبی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی دی بہت مبارک جو سارے اتھے بھی رب دا قرآن ہویا پہلا بنیادی فرق ہے ترائے کتاباں لکھیاں لکھائیاں آئیاں لیکن قرآن میرے رب نے قرآن دا تعارف کرایا ہے قرآن ہے کہ انہو لقول رسول کریم فرمائے قرآن میرے حبیب دے قول دا نام ہے کالا یقول و قول دا تعلق ہوتا ہے زبان دے نام میرا محبوب بولے رب دا قرآن بن ہے او زبان وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اے زبان بولے یا رب دا قرآن بن ہے یا نظام مصطفیٰ بن آخری ایک فرق عرض کرا توجہ ہوئے تو قرآن تورات انجیل زبور جسم میں جان ہوئے معقولات مشروبات ہر شے ہوئے ساروی دھارنا لگوئے ہوئے تب جا کے تورات انجیل زبور پڑھی دیئے کہ قرآن دی شان ہے جسم میدان کرب و بلا ہوئے سر لوکے سنا ہوئے اتن بھی چلا تورات انجیل زبور جسم میں جان ہوئے سر ہوئے عقل و خرد ہوئے ہر شے ہوئے منبر ہوئے محراب ہوئے معقولات ہوئے مشروبات ہوئے ہر شے جوانی ہوئے تب جا کے پڑھی دیئے لیکن قرآن اینج نہیں پڑھی دا قرآن نہیں پڑھی دا ہے کہ جسم میدان کرب و بلا ہوئے اور سر لوکے علی جن مال قرآن ہے قرآن و مال اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں قرآن وہ حبل ممدود من السماء الى الارض قرآن ایک رسی ہے رب نے آسمان دے کلو زمین دے لٹکائی سیدنا حضرت امام جعفر صادق توجہ ہے 12 امام ہیں باقیوں کو صادق کیوں نہیں آکھیا گیا لیما یقال صادق
امام جعفر صادق دے باپ امام محمد باقر ہیں، انہاں دے باپ امام زین العابدین ہیں، انہاں دے باپ امام حسین ہیں، انہاں دے باپ مولا علی ہیں، کیا باقی صادق نہیں؟ صادق دا معنی سچا ہوں، کیا باقی سچے نہیں؟ ایو سوال آپ کو لو کیتا گیا، آپ فرماتے ہیں والدہ نہیں مرتين ابو بکر صدیق، میں نے 2 مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیتا ہے، تب جا کے میں امام جعفر صادق۔ بندے دے 2 رشتے ہوندے نے، ایک ڈاڈکا دوسرا نانکا۔ امام جعفر صادق دا نانکا ہے صدیق اکبر اور ڈاڈکا ہے سیدنا مولا علی شریف۔ آخری یاد کر کے اپنی گل مکاوا، آپ دا ڈاڈکا کی میں نانکا کی سیدنا امیر عمر دے دور خلافت ایک بادشاہ دیاں 3 بیٹے مالے بنے ماتے چاہیے، جنگ فتح ہو گئی ہے، ہر کوئی واپس آ گیا ہے۔ امیر عمر نے مولا علی نال مشورہ کیتا ہے، حضور انہاں عورتاں نال کے کیتا بنے؟ آپ فرماتے ہیں اے بھی شہزادیاں تے شہزادیاں نوں دیو۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے تقسیم کی۔ عمر بن خطاب تساں بادشاہ ہو، تہاڈا بیٹا عبداللہ ہے، میں ایک بیٹی انہوں عطا کر۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے 2 بیٹی سیدنا ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد نو عطا کی اور 3 شہزادی امام حسین نو عطا کی۔ ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد انہاں دے گھروں شہزادی آئی، بچو بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم، او شہزادی امام حسین دے گھر جائی، بچو بیٹے پیدا ہوئے سیدنا امام زین العابدین، امام سجاد جنہی ہر روز 1000 رکعت نماز نفل ادا فرما، امام زین العابدین۔ قاسم اور امام زین العابدین آپس جو سکے مسیر ہیں، مساد خالہ زاد پر۔ امام زین العابدین دا پھر عقد ہو جائے، بیٹا پیدا ہوئے امام محمد پاک کے، توجہ ہے جدو بیٹے جوان ہوئے والدین نو فکر لگ دیئے شادی کرام، آئی تا رواج ہی الٹے، جدو اولاد دے 2 بیٹے ہوئے باپ نو پیچھے پتہ لگتا ہے بیٹا تا شادی کی تھی بدائی۔ امام زین العابدین نو فکر لگ گئے میں اپنے پتر دی شادی کرنا، تو تے میں رشتے بولن واسطے اپنی کف تلاش کرنے ہیں، ساڑھے ورگا ہوئے، نمازی ہوئے، روزے دار ہوئے، آلہ ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ امام زین العابدین کہیں دے دروازے تے گئے، حضرت قاسم دے دروازے سے، جڑا بیٹا ہے محمد دا، جڑا محمد بیٹا ہے ابو بکر صدیق دا، انہاں دی بیٹی گئی میں عقد ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے۔ اس شہزادی جو پیدا ہو جائے سیدنا امام جعفر صادق، جیدہ ڈاڈکا مولا علی شیر خدا ہے۔ امام جعفر صادق دے والد نام امام محمد باقر، انہاں دے والد نام امام زین العابدین، انہاں دے والد نام امام حسین، اور سیدنا امام جعفر صادق دی والدہ انہاں دا نام ہے ام فروا، انہاں دے والد نام ہے قاسم، انہاں دے والد نام ہے محمد، انہاں دے باپ دا نام ہے اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا امام جعفر صادق قرآن کی آیت پڑھ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کائنات والیو اللہ کی رسی مضبوطی نال تھام کے رکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، یعنی رب نے رسی بیان کی تھی اسا آل مصطفیٰ ہے، میرے آقا نبی کے مصطفیٰ دے فرمان نال حبل اللہ رب دا پاک قرآن ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق دے قول دے نال حبل اللہ تو مراد اے آل مصطفیٰ ہے۔ جب تمہیں چیزیں موجود ہیں پھر کامل مومن ہے، میرا مالک جہنم کو بڑی کر کے رب جنت جالا بتا بتا۔ یہ عظیم دینی درسگاہ، قرآن دی درسگاہ، حدیث دی درسگاہ۔ میرے قبلہ استاد مکرم شیخ الحدیث بالتفسیر مفتی اعظم جنگ جناب مفتی الہی بخش ساجد الباروی رحمت اللہ علیہ، جنگ والے تو سن جان دے ہو،
آپ کی سادگی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، بے لوث خدمت، کوئی اجرت نہیں، کوئی ملال سے انت نہیں، بلایا نے واپس کہنے کوئی ملال نہیں، بہن کے بیٹی آئی ایو جہاں مرد کامل کدے کدے آندے ہما لمحہ نہیں آندے، انہاں دے جگر گوشہ نے یہ عظیم دستگاہ بنائیے، انہیں نہیں چل دی دستگاہ واسطے اصول ہے، یہ ہیں فیکٹریاں، دین کی دستگاہ ہے فیکٹری، اگر فیکٹری ہے جو مال نہ بنے نا تو بازار ہے نہیں آندا، یہ کپڑے دیاں فیکٹریاں بند ہو بنے کپڑا بازار ہے نہیں آندا، یہ دین دیاں فیکٹریاں رب دے سچے دین دیاں قرآن دیاں عظمت مصطفیٰ دیاں یہ مدارس ہیں، انہاں دے نال تعاون کرو، بچے پڑھاؤ، بچے اسکول پڑھاؤ جس دے دل وچ حب آل مصطفیٰ ہوے، نبی دی یاد دا پیار ہوے، دعا کہ رب ذوالجلال اس دین دے ادارے نو تا قیام قیامت آباد و شاد فرماوے، آمین بحرمت سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔